السلام علیکم۔ اپنی تربیت کیسے کریں میں ہم چیپٹر 3 پڑھ رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ہم اگلا حصہ دیکھیں گے۔ پچھلے پارٹ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ صرف ارادہ اور صحیح ہی مطلوب ہے۔ یہاں پر ہم نے اینڈ کیا تھا کہ ارادہ اور صحیح یعنی کوشش ہی صرف مطلوب ہے، اور اب ہم پڑھیں گے کہ ارادہ کیا ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ صحیح کیا ہوتی ہے۔ اوکے، ارادہ۔ ارادے کا ذکر ہم نے بار بار کیا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تمہارے اختیار میں ہے، یہ تربیت کے لیے شرط ہے، یہ تربیت کے لیے بنیادی قوت ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ محض خواہش کا نام نہیں۔ یہ غلط فہمی بہت عام ہے۔ کہا جاتا ہے میں تو بہت چاہتا ہوں کہ فجر کے وقت آنکھ کھل جائے اور نماز وقت پر پڑھ لوں، مگر آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ یہ چاہنا وقت پر اٹھ کر نماز پڑھنے کے ارادے کے مترادف نہیں ہے۔ ذرا سوچو، اگر صبح صبح متعین وقت پر ہوائی جہاز پکڑنا ہو یا کسی بہت با اثر آدمی سے ملاقات کرنا ہو جس سے اہم حاجت اٹکی ہوئی ہو یا نفع عظیم کی امید ہو، پھر بھی کیا آنکھ نہ کھلے گی؟ یا اس بات کا کامیاب اہتمام نہ کرو گے کہ آنکھ ضرور کھلے؟ یہ کم درجے کے کام کی عام مثال ہے۔ اسی سے دین کے اور تربیت کے لیے دوسرے ضروری کاموں اور مجاہدوں کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ارادے میں مراد کی قدر و قیمت اور ضروریات کا یقین شامل ہوتا ہے۔ اسے کرنے کی یا حاصل کرنے کی چاہت اور محبت شامل ہوتی ہے۔ شعوری فیصلہ ہوتا ہے اور ان سب سے مل کر عزم پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب قرآن اس طرح کی فریزز استعمال کرتا ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کا ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، یا جو آخرت کی فصل کا ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں، یعنی جہاں قرآن میں اس طرح کے جملے استعمال ہوئے ہیں تو ارادے کا لفظ قرآن انہی معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ یہ ارادہ کمزور پڑ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، اس کے خلاف آدمی کام کر سکتا ہے اور اسے بھول سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر پہلے قدم اور ہمیشہ رضائے الہی، آخرت، جنت اور اپنی تربیت کے لیے یہی ارادہ درکار ہے، اور ہر اس کام کے لیے بھی درکار ہے جو دین کی راہ پر چلنے اور اپنی تربیت کرنے کے لیے ضروری ہو۔ یہ ندامت اور شعوری طور پر رجوع کرنے سے ایک لمحے میں دوبارہ استوار ہو سکتا ہے۔ یہ ارادہ موجود نہ ہو تو تعلیم و تربیت کی بڑی سے بڑی بارش بھی رائگاں جائے گی۔ یہ موجود ہو تو تعلیم و تربیت کی معمولی سی پھوار سے بھی لہلہاتی فصل کھڑی ہو جائے گی، بلکہ تعلیم و تربیت، واعظ و تلقین اور مطالعہ و دروس نہ بھی میسر ہو، یہ ارادہ خود ہی سب سے زیادہ مؤثر اور کارگر معلم اور مربی ثابت ہو جائے گا۔ یہ صحیح راہیں بھی دکھائے گا، یہ ان راہوں پر قائم رکھے گا اور غلط راہوں پر جانے سے روکے گا بھی۔ یہ ارادہ یکسوئی بھی چاہتا ہے اور بالا تری بھی۔ بیک وقت اللہ اور غیر اللہ دونوں مقصود نہیں بن سکتے، آخرت اور دنیا دونوں ہدف نہیں بن سکتے۔ تم دو کشتیوں میں سوار ہونا چاہو گے تو کبھی ساحل مراد تک نہ پہنچو گے، ہمیشہ ضعف ارادہ اور عزم و شکست و ریگ کا شکار رہو گے، ڈاواں ڈول رہو گے۔ ارادہ اسی طرح مضبوط اور یکسو ہو سکتا ہے کہ تم ان چیزوں کی انتہائی قدر و قیمت اور اپنے لیے شدید ضرورت پر یقین رکھو جو ارادے کا مقصود ہیں، یعنی اللہ اور جنت، ان کے حصول کے لیے اپنی تربیت۔ ارادہ اتنا ہی مضبوط اور یکسو ہوگا جتنا یہ یقین مضبوط اور یکسو ہوگا۔ یہ یقین اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا اللہ اور جنت کی محبت اور طلب کا جذبہ مضبوط ہوگا، اور پھر اتنا ہی عزم مضبوط ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو۔ اسی لیے قرآن میں جنت کا ذکر تفصیل سے اور بار بار ہوا ہے، اور اس طرح ہوا ہے کہ وہ ایک زندہ متحرک حقیقت بن کر آنکھوں کے سامنے موجود رہتی ہو۔ ہم یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں اور پھر بتانا چاہتے ہیں کہ عمل اور کردار کی اصلاح و تعمیر ایک تدریجی اور وقت طلب کام ہے۔ ارادے کا بننا پلک جھپکتے میں ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، یہ پلک جھپکتے میں ٹوٹ بھی سکتا ہے، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں، پلک جھپکتے میں واپس بھی آ جاتا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں صحیح کیا ہوتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس صحیح۔ ارادہ ہو تو ناگزیر ہے کہ اس کا ظہور عمل میں ہو۔ جس چیز کا ارادہ ہو اس کی طرف قدم نہ اٹھ سکیں تو بھی پیش قدمی کے لیے آمادگی، آرزو اور جستجو کی صورت ہو، کم سے کم دل، نگاہوں،
توجہ اور زندگی کا رخ مقصود ارادہ کی طرف دل کر لینے کی صورت میں ہو۔ چل نہ سکو تو دل چلنے کے لیے بےتاب رہے، آنکھیں منزل پر جمی رہیں، دل منزل کی طرف لپکتا رہے، اور جب ممکن ہو قدم بھی اٹھ اٹھ کر چلیں۔ قرآن نے سعی کی ان ساری صورتوں کی تصویر کھینچی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں آیات میں۔ یہ پہلی آیت سورہ انعام کی ہے۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ پھر سورہ انعام کی ایک اور آیت ہے، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا چلنا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ پھر سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ پھر سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یاد رکھو کہ سعی سے بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص سے خواب میں ایک بزرگ نے کہا کہ صبح سب سے پہلی جس چیز پر نگاہ پڑے اسے اٹھا کر منہ میں رکھ لینا۔ وہ صبح گھر سے باہر نکلا تو نگاہ ایک پہاڑی پر پڑی۔ اس نے ہمت ہار دی، پہاڑی کیسے منہ میں رکھی جا سکتی ہے؟ بزرگ پھر نمودار ہوئے، چلنا تو شروع کرو۔ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا پہاڑی چھوٹی ہوتی گئی، اور جب پہاڑی تک پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہاں گڑ کی ایک ڈلی تھی۔ اس نے اسے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ دین کے تربیت کے جن کاموں کو تم مشکل اور دشوار اور ناممکن سمجھتے ہو، ان سب کا معاملہ ایسی ہی پہاڑیوں کا ہے۔ یہی سبق اس شخص کے واقعے سے ملتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ ایک عابد کے پاس گیا کہ کیا اب توبہ کی کوئی صورت ہے؟ عابد نے انکار کر دیا۔ اس شخص نے عابد کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کرو، لیکن یہ بستی چھوڑ دو، فلاں بستی میں چلے جاؤ جو نیک بستی ہے۔ اس شخص نے توبہ کر کے نیک بستی کی طرف چلنا شروع کیا، راستے میں سے موت آ گئی۔ اس نے مرتے مرتے اپنا سینہ ہی مطلوب بستی کی طرف آگے بڑھا دیا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا کہ روح کون لے جائے گا۔ ایک فرشتے نے آ کر فیصلہ دیا کہ فاصلہ ناپ لو، اگر لاش نیک بستی سے قریب ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، ورنہ عذاب کے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین کو حکم دیا کہ پھیل جائے اور ادھر کی زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جائے۔ اس کے بعد نیک بستی کا فاصلہ ایک بالش کم نکلا، چنانچہ رحمت کے فرشتے اس کی روح لے گئے۔ اس کہانی کے اسباق و اسرار پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن مقصود واضح ہے۔ نیت صادق ہو، ارادہ مضبوط ہو اور عمل کے لیے کوشش ہو تو دیکھو اللہ کی رحمت کس طرح دستگیر کرتی ہے اور منزل مراد تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آخر میں بالکل کتاب یہ ہمارے لیے اب ختم ہو گئی ہے، بہت چھوٹی سی کتاب تھی، اور اس کے لیے ایک حرف آخر لکھا گیا ہے، اس کو میں پڑھوں گی۔ میرے خیال سے حرف آخر کو میں اگلی ویڈیو میں کرتی ہوں ریکارڈ، اور اس کے ساتھ ہی میں اس کا ایک خلاصہ جو ہے اوور آل وہ بھی آپ کو دے دوں گی ایٹ دا اینڈ، تاکہ آپ کا جو ہے وہ سارے کانسیپٹس ریوائز ہو جائیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو اس کے لیے ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو۔